حضرت مجیبہ باہلیہ اپنے والد یا چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر 1 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے پہچان گئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کیا کہ میں وہ باہلی ہوں جو آپ کی خدمت میں 1 سال پہلے حاضر ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے کہ تم بڑے کمزور ہو گئے ہو؟ تم تو اچھی صحت والے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ میں جب سے آپ علیہ السلام سے جدا ہوا ہوں صرف رات کو کھانا کھایا کرتا تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. پھر فرمایا تم صبر کرنے والے مہینے یعنی رمضان المبارک کا روزہ رکھا کرو اور ہر مہینے میں صرف 1 روزہ رکھو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور اضافہ فرما دیں کیونکہ مجھ میں طاقت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن کے روزے رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا کہ کچھ اور اضافہ فرما دیں. آپ نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو. انہوں نے عرض کیا کہ میرے لیے کچھ اور اضافہ فرما دیں. آپ نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں بعض روزے رکھ لو اور بعض کو چھوڑ دو. حرمت والے مہینوں میں بعض روزے رکھو اور چھوڑ دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا پھر انہیں ملایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا. 1 2 3 مہینے کے 3 روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. اس روایت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا کہ لوگ مشقت اٹھائیں. ہمارے دین کا مزاج نرمی ہے. جیسے کل عرض کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے شفیق ہیں. نرمی سختی سے بچاتے سختی سے بچائے. مجاہدے بھی بزرگ وہ فرماتے تھے. حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کھانا کھانے کو میٹھا کھانے کو دل کرے تو میٹھا کھائے. یہ نہ ہو کہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دل کے خواہش ہی میٹھا کھانے کی رہ جائے. اس لیے اتنا جتنی بندے میں طاقت ہے اتنی اس کو اجازت ہے. حد سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ لاد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. حد سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بندے کے سامنے 2 کام ہو ایک سختی والا اور ایک آسانی والا تو بندہ سختی والے کو چن لے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہمیشہ آسانی والے معاملے کو اختیار فرماتے تھے سختی کو نہیں اختیار فرماتے تھے. ایک خانقاہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ صاحب نے فرما دیا مریدوں کو کہ کھانا آج سے آپ نے آدھا کر دینا ہے. ایک مرید صاحب نے کہا کہ جناب فلاں مرید صاحب جو ہے اب بھی 6 روٹیاں کھاتے ہیں. بلایا ان کو پوچھا تو کہنے لگے جی 12 کی گنجائش ہوتی تھی میں 6 کھا رہا ہوں. اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے. اگر رات کو نہیں بندہ بہت زیادہ جاگ سکتا مزدوری کرتا ہے صبح کے وقت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کا اجر دے دیں گے. لیکن بجائے اس سے کہ پوری رات جاگتا رہے اور اگلے دن محنت مزدوری سے بھی قاصر رہے اور فرائض کو ہی صحیح غفلت اختیار کر جائے تو میرے عزیزوں اس کی رات ایک جاگنے کا کیا فائدہ ہوا. ہمارا دین ہمیں ہر کام میں اعتدال سکھاتا ہے. بہترین کام وہ ہے جو اوسط درجے کے ہیں درمیانے درجے کے ہیں درمیانے درجے کے ہیں. جی کھانا کم کھائیں ہاں ایسی صورت میں کم کھائیں کہ جو ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے نقصان دے صحت کو. لیکن اگر ضرورت موجود ہے ساتھی 4 روٹیاں کھانا اس کی عادت تھی
اب وہ 3 کھا رہا ہے تو نماز میں چوتھی رکعت پر 4 رکعت چوتھی روٹی کے بارے میں کیا امیر صاحب نے زیادتی کی تھی، یہ چوتھی روٹی نہیں دیتی، زیادتی ہے۔ جتنی گنجائش حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیوں لٹکائی ہے؟ عرض کیا کہ جب رات کو تھک جاتی ہوں تو ٹیک لگا لیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو آرام کر لو، اپنے آپ کو کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تھوڑا عمل پسند ہے جو مسلسل ہو، اس بڑے عمل سے کہ جو ایک ہی مرتبہ ہو اور اس کے بعد کوئی پوچھے ہی نہ۔ اس لیے آسانی پیدا کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جتنی آسانیاں ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اپنے لیے بھی آسانیاں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔